اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بانوز اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، آج ہم والدین کے حقوق کے بارے میں بتائیں گے کہ والدین کے حقوق اسلام میں کیا ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے میری جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، فلاں شہر کا قصائی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی سے ملنے پہنچے تو اس سے آپ علیہ السلام دعوت کی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو قصائی نے ایک بڑی سی ٹوکری اپنے پاس رکھ لی۔ 2 نوالے ٹوکری میں ڈالتا اور 1 نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، قصائی باہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکری میں نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ٹوکری میں بوڑھے مرد و عورت ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر ان بزرگوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ قصائی جب واپس آیا تو اپنی فوت شدہ والدین کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا، ہاں، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے والدین روز یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ پاک، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے موت دینا۔ ان کی اچانک انتقال کرنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب میری ماں کھانا کھا لیتی تو مجھے اس طرح دعا دیتی، یا اللہ پاک، میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ والدین کی شان بازبان قرآن۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے کئی مقامات میں والدین کی اہمیت و مرتبے کا اجاگر کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کل کی نادان اولاد کے نزدیک والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آنا کوئی برائی ہی نہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی والدین کی قدر و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں، اللہ پاک اس سے راضی ہے، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہوں، اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو ماں باپ کو جنت دوزخ کی تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا قیامت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کی نافرمان کو اللہ پاک دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے کہ محبت سے دیکھنے کا یہ اجر ہے تو خدمت کرنے کا عالم کیا ہوگا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اسے اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں کی شان۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی، اس کے بعد کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار عرض کی، اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ، پھر قریبی کا زیادہ حق ہے، پھر جو اس کے بعد قریبی ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ایک راستے میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کا حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید ہی ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔
باپ کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ بے شک تمام نیک اعمال سے بڑھ کر نیک عمل یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ اس لیے نہیں کہ انہیں گھر سے نکالا جائے، بلکہ انہیں تو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ یہ کمال ہستیاں بہت دکھی ہوں پھر بھی اظہار نہیں کرتے، بلکہ بعض ماں باپ تو بچوں کے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں کہ زیادہ بولا تو اولاد گھر سے نہ نکال دے۔ حیرت ہے ایسی اولاد پر جس کے ماں باپ اس سے بات کرنے میں ڈرتے ہوں۔ تعجب ہے اس بیٹی پر جس سے ماں باپ بات کرنے میں ہچکچائے کہ بیٹی مجھ پر چیخے گی۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کا انداز والدین کے سامنے ایسا ہو جیسا غلام کا انداز اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ مگر کیا آج ایسا نہیں کہ بعض والدین اپنی اولاد کے سامنے غلام بنے نظر آتے ہیں کہ بیٹا میرے یہ کام کر دو، بیٹا مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، اور بیٹا جاڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں، آپ پریشان نہ کیا کریں، وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، امی آپ پرانی باتیں نہ کیا کریں، اب زمانہ بہت بدل گیا۔ کیا یہ انداز ہوتا ہے والدین سے بات کرنے کا؟ ان کو اولاد یہ کہتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی، ان کو تو تب بھی سمجھ آتی تھی جب اولاد کو بولنا نہیں آتا تھا۔ بچہ روتا تھا تو ماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا بھوک لگ رہی ہے۔ ماں باپ کا نعمت بدل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر زندگی کے شب و روز قربان کر دیتے ہیں۔ باپ صبح سے رات تک صرف اس لیے محنت کرتا ہے کہ میری اولاد اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے، اچھا پڑھ سکے، معاشرے میں عزت و مقام حاصل کر سکے، جبکہ ماں نوما اپنے پیٹ میں رکھ کر پیدائش کے وقت سخت تکلیف برداشت کر کے اپنے خون و جگر لا کر اپنی رات کی نیندیں قربان کر کے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ناسلوک کرنے والے کو دنیا میں کس طرح سزا ملتی ہے؟ ایک عبرت انگیز حقائق ملاحظہ کریں۔ چنانچہ ایک سنگ دل بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ کر جنگل میں چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ جب جنگل میں اپنے باپ کو لے کر پہنچا تو باپ نے کہا، بیٹا سردی کا موسم ہے، مجھے کم از کم ایک کمبل تو دے جاؤ۔ اس وقت بوڑھے شخص کا پوتا بھی وہاں موجود تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، گھر جاؤ اور ایک کمبل لے کر آؤ۔ بیٹا گھر آیا، کمبل پھاڑ کر آدھا کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل پہنچتے ہی جب آدھا کمبل باپ کے حوالے کیا تو باپ حیرت زدہ ہو کر بولا، آدھا کمبل کہاں گیا؟ بیٹے نے جواب دیا کہ وہ آدھا کمبل تو میں آپ کے لیے چھوڑ آیا ہوں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بھی آپ کو جنگل میں چھوڑ جاؤں گا اور باقی آدھا کمبل آپ کو لا کر دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی قدر عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔